سے زندگی کو گزارنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزار کے گئے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکہ کے لوگوں کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آپ مکہ کے لوگوں کے سامنے آئی، مکہ کے لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ صادق و امین ہے، یہ سچا ہے، یہ بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تجارت ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تجارت ایسا تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ بات لکھی گئی ہے کہ اما صدیقہ اما خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ کیسے مسلمان ہو چکی تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ تجارت کی، انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، انہوں نے ان کے ساتھ لین دین کیا، اس کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین زندگی پایا، اور اس کے بعد ایک بیوی کی حیثیت سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کو اس سانچے کے اوپر ڈھالا، آپ کو اس سولی کے اوپر دیکھا، آپ کو اس ترازو کے اندر دیکھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سے پہلے کہ قرآن نازل ہوتا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرات محترم، آج میں اور آپ مدحت رسول کی اس مجلس کے اندر جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہے، ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق کا حق کیا ہے؟ اس حق کو ادا کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا، قرآن کی اس آیت کو پڑھنا ہوگا، اور اس قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنانا ہوگا، اس سے نفوس کی راہ تلاش کرنی ہوگی، اس سے عمل کا رستہ تلاش کرنا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمارے لیے چھوڑے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن آپ کے اخلاق ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ یہ ہے کہ اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، حضرات صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی بھی فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق بھی کرتے ہیں۔ اس صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ مجھے سفر پر جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت ہے، چلے جاؤ۔ کہا یا نبی اللہ جانے کے لیے سواری نہیں ہے۔ کہا کہ بتاؤ سواری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ کہا کہ یا نبی اللہ اونٹ چاہیے سواری کے لیے، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا پھلکا مذاق کرنے والے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اونٹنی کے بچے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ عرابی اور بدو تھا، وہ اس نے غصے میں اس نے تیزی کے اندر بات کی کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، میں نے تو لمبے سفر پر جانا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے تمہارے لیے ہم اونٹ کا انتظام کر دیتے ہیں، اونٹ کے بچے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج جو اس گھٹن ماحول کے اندر ہے، اس گھٹن اور اس تپش کے ماحول کے اندر ہے، بطور خاص پاکستان کے بسنے والے لوگ جو اس وقت ایک شدید اضطراب کا شکار ہے، اسے ایسے ماحول کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، ہمارے دامن کو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے دامن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا گیا، ایک بکری کا گوشت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد اس کو اپنے حجرے کے اندر بھیج دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیویوں سے زیادہ شوہروں کے مزاج کو کون سمجھتا ہے؟ اما صدیقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے زاویے کے اندر دیکھا تھا، ان کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ وہ جیسے ہی گوشت آیا انہوں نے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور شام ڈھلی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
گیا تھا. پوچھا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا گوشت بانٹ دیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے تھے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باورچی خانے میں کئی دنوں سے آگ نہ جلی تھی. بہت لمبا عرصہ ہو گیا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول نہ فرمایا تھا. اما عائشہ صدیقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ایک دست رکھ لی، بکری کی ایک دست بچا لی اور ارشاد فرمایا کہ یا نبی اللہ سارا گوشت بانٹ دیا ہے، بس ایک دست رکھ لی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دراصل وہ جو گوشت تم نے بانٹ دیا وہ بچ گیا ہے، اور یہ جو ایک دست تم نے رکھ لی ہے بس یہ رہ گئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرات محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان حسنات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. آج معاشرے کے اندر فقر و فاقہ ہے، لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے تنگ ہیں. ایسے ماحول کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر معاملے کے اندر نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، مشکل پیش آ جائی تو نماز پڑھتے، خوشی ملتی تو نماز پڑھتے، کسی دوست کو دیکھتے تو نماز پڑھتے. ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ صدقہ کیا کرتے تھے، بات سے بات صدقہ دیا کرتے تھے. اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی موجود ہوتا اس کو صدقہ کیا کر دیتے. اور اسی صدقے کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی سے اچھی اور بھلی بات کر دینا بھی صدقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرات محترم، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب کے ساتھ حقیقی تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہماری کانوں کی لوہوں سے ٹکرائے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے؟ انہوں نے صرف اس لیے پتھر باندھے کہ اپنی امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی امت کے لیے ایک مثال چھوڑ جائیں کہ میرے امتیوں میرے رستے پر چلنا، پتھر 2 بھی باندھنے پڑے تو اف اور آ نہ کرنا. حضرات محترم، اس ابتلا کے موسم سے نکلنے کے لیے، اس ابتلا، اضطراب اور پریشانی کے ماحول سے نکلنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، ان کی سنتوں کو اختیار کرنا ہوگا، ان کے رستے پر چلنا ہوگا. حضرات محترم، اب ہماری یہ مجلس اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. آخر میں ملتمس ہوں محترم عزیز انوار صاحب سے کہ وہ ماہر القادری مرحوم کا سلام پیش فرمائے. محترم عزیز انوار صاحب.